لیکن آج جو ہماری مجلس کا ایک ایسا موضوع یا ٹاپک ہے کہ اس آیت کو مجلس کے شروع میں تلاوت کرنا پڑا۔ اے ظالموں، قرآن ایڈریس کر رہا ہے، اے ظلم کرنے والوں، بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسی ایک چینج آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، ایام منقلبن، کیسا ایک انقلاب آتا ہے۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جب اس کے پاس پوری پاور تھی تو اپنے آپ کو اللہ سمجھ رہا تھا، اور حالت یہ ہوگی کہ کبھی شمر کی طرح سے برقع پہن کے بھاگنا پڑے گا، کبھی عمر سعد کی طرح سے اپنی بیوی کے پیر پکڑ کر ریکویسٹ کرنا پڑے گی کہ جاؤ اور جا کر اپنے بھائی مختار سے کہو کہ میری جان بخش دے۔ تو قرآن کریم کا ایک پیغام ہر ظالم کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی گئی، یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو لیلۃ المعراج، شب معراج، وہ جو اللہ کے رسول آسمانوں کی جانب گئے تھے، جرنی ٹو ہیون، اس میں جو قرآن کی 16 یا 17 آیتیں رسول اللہ کو تبلیغ کے لیے دی گئی، ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مظلوم مارا جائے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، تو ہم نے اس کا ریونج یا انتقام اس کے ولی کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن ہم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب بن بالحسین کے بعد جب امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن کا، وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِحِ مَعَ وَلِيِّهِ، اللہ ہمیں اس لشکر میں شامل کرے جو حسین کے ولی کا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ ولی آیا، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، ہم نے انتقام کا حق یا یہ رائٹ اس کے ولی کو دیا۔ مختار کا جہاد یقیناً بہت اہم جہاد ہے، سلیمان خزائی کا جہاد بہت اہم جہاد ہے، زید شہید کا جہاد بہت اہم جہاد ہے، نفس زکیہ کا جہاد بہت اہم جہاد ہے، فخ کے شہداء، فخ مکے سے 23 یا 25 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے جہاں امام زادوں نے ظالم حکومت کے خلاف ایسا جہاد کیا کہ 9th یا 10th امام کی حدیث آئی کہ کربلا کے بعد ہماری فیملی کی سب سے بڑی ٹریجڈی فخ کے شہداء۔ بہت سے مومنین نے یہ نام بھی نہیں سنا، جگہ کا نام فخ۔ بہرحال وہ جہاد بہت اہم جہاد، لیکن یہ سارے جہاد جو حسین کے خون کے لیے کیے گئے، یہ اصلی انتقام نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، اختیار اس کے ولی کو ہے۔ مختار ایک مومن ہے، ولی نہیں ہے۔ سلیمان خزائی ایک مومن ہے، ولی نہیں۔ حتیٰ زید شہید سے لے کے فخ کے شہداء امام زادے ہیں مگر ولی نہیں۔ تو اب یہ دو آیتیں، پہلی آیت تو ہر ظالم کے لیے، چاہے وہ کسی کو قتل کر کے ظلم کرے اور چاہے اپنے گھر میں بھائی کا حق مار کے ظلم کرے۔ پہلی آیت خالی قاتل کے بارے میں نہیں، ہر ظالم۔ جیسا کہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، جو آخری 2 مجلسوں میں، ایک مجلس اب ہماری کل ہے اور ایک مجلس 40 ڈے، اس میں ذرا سا اس جملے کو اور زیادہ ایکسپلین کرنا ہوگا، اگرچہ مجمع سمجھ گیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے یزید ہماری اور آپ کی فیملیز میں، ہماری اور آپ کی کمیونٹیز میں بھی موجود، تو قرآن نے
قاتل کے لیے نہیں، سیعلم الذین ظلموا، ہر ظالم کے لیے لفظ استعمال کیا. مگر دوسری آیت خاص قتل کے بارے میں کہ اگر کسی کو قتل کیا تو جعلنا لولیہ، اس کے ولی کے پاس اختیار ہے اپنے باپ کے یا دادا کے خون کا انتقام لینے کے لیے. اب آئیے اس سے میں کل رات کے موضوع کو آگے بڑھاؤں. کل ہماری بات ہوئی تھی کہ 30 ملین زائرین شاید کربلا پہنچ چکے ہیں یا پہنچ جائیں گے شب اربعین کل رات تک. مگر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کربلا جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مومنین جن کے لیے کربلا ان کے گھر میں آتی ہے. اب وہ 2-3 باتیں میں نے بتائیں، بہت لمبا موضوع ہے لیکن جو میرے حساب سے بہت اہم باتیں تھیں. عزاداری کتنی اہم ہے، ہماری قوم سے اٹھتی جا رہی ہے. توبہ رحمت خدا کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، لوگ اس کو رحمت سمجھ ہی نہیں رہے. اس لیے کہ مجھ سے بھی کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے عذاب تو پڑھ دیے، رحمت بھی تو پڑھیے. توبہ تو رحمت ہی ہے. ایسی رحمت نہیں ملتی ہے کہ شراب پیتے پیتے مر جائیں اور پھر بھی میں یہ روایت پڑھ دوں کہ جہنم حرام ہے اور جنت میں امام حسین کے برابر تمہیں درجہ مل جائے. نہ ایسی رحمت اسلام میں آئی ہے، نہ میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھی. اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، جیسے کہ کل کے واقعے میں ایک غنڈے اور بدماش کی توبہ قبول ہوئی. توبہ یہ خود ایک رحمت ہے. یقیناً قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑے سے بڑے گناہگار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. رحمت خدا ہر ایک کو ملے گی، لیکن رحمت کا ایک طریقہ، اس میں سے وہ 2 باتیں جو اب تک آ چکی بہت اہم ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آج جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پہلی 2 باتوں سے بھی زیادہ اہم ہے. ابھی تک جو 2 باتیں آئیں وہ یہ ہیں کہ کربلا آپ کے پاس آ جائے گی، آقا سجاد آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں گے، شہزادی فاطمہ آ کے بیٹھ جائیں گی جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری. موت کے وقت خود آقا حسین آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئیں گے. اور ایسی ہی ایک روایت یا حکایت مفاتیح الجنان میں بھی زیارت امام حسین کے سلسلے میں ہے نا، کہ مومنہ کو لے جانے کے لیے امام حسین آئے تھے. واقعہ مشہور بھی ہے، اور چونکہ اس کا زیارت سے تعلق ہے تو زیارت یعنی جو ہم 40 کی زیارت پڑھیں گے اپنے امام باڑوں میں، تو اس دن شاید میں اس کو مختصر کر کے بتاؤں. لیکن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ کہ کربلا آپ کے گھر میں آ جائے. لیکن آج جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اور زیادہ اہم، کیونکہ خالی کربلا آپ کے پاس نہیں آتی ہے، امام حسین کا ٹینٹ اور خیمہ آپ کے پاس آتا ہے. آپ امام حسین کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں. کربلا کا ذرہ ذرہ بہت اہم اور قیمتی ہے، لیکن جہاں پہ آقا حسین کی زری ہے جو خاک شفا کہلاتی ہے، وہ باقی کربلا سے تو افضل ہے نا. امام حسین کی زری کے چاروں طرف کا وہ علاقہ جس میں مجتہدین میں اختلاف ہے کہ اس کا ایریا کیا بنتا، مگر مسائل کی ڈیٹیل میں جانے کا مجلس میں وقت نہیں ہوتا. 1 آدھ دن میں ڈیٹیل میں گیا تو 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، وہ ایک اور قیامت میرے لیے. تو امام مظلوم کی زری کے چاروں طرف وہ علاقہ جہاں پہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہے نماز قصر پڑھیں چاہے نماز پوری پڑھیں جب آپ مسافر ہو. اس کی ایک اہمیت ہے نا، خصوصیت ہے نا کہ یہ کہا گیا. اب وہ پورے کربلا کے لیے بھی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میجورٹی آف مراجع انکلوڈنگ کرنٹ مراجع، وہ پورے کربلا کے لیے بھی نہیں ہے، وہ خالی زری کے لیے بھی نہیں. جیسے مثلا آیت اللہ سیستانی نے کہا زری کے چاروں طرف 12 گز 12 گز 12 گز 12 گز یا 12 میٹر 12 میٹر 12 میٹر 12 میٹر. تو اب یہ چاروں طرف آغا خوئی کا فتویٰ ذرا سا مختلف تھا. صرف میں نے اشارہ کیا کہ مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ وہ ایریا کتنا ہے، لیکن میجورٹی کے نزدیک
پورا روضہ اس میں نہیں آتا، پورا کربلا نہیں آتا، ہے خاص ایریا، تو خاک شفا جہاں سے نکلتی، جہاں پہ مسافر کو اختیار ہے کہ پوری نماز بھی پڑھ سکتا، جو عام حالات میں حرام ہے، اور کتنی اسٹرانگ حدیث کے ساتھ مسافر کو پوری نماز پڑھنا حرام۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ٹریولنگ میں نماز پوری پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ کہ دیکھیں اسٹرانگ حدیث، کتنی اسٹرانگ حدیث، اتنے سخت لفظوں کے ساتھ بہت کم حدیثیں آئی ہیں۔ ایک یہ آئی ہے اور ایک حدیث اور ہے جو مجلس کے آخر میں آئے گی، جو ہمارا فی الحال ہمارے ذہن میں جو مجلس کا ٹاپک، مگر اتنی سخت حدیث آقا حسین کی زری کے چاروں طرف، وہ علاقے کی کوئی خاصیت، کوئی اہمیت، کوئی خصوصیت تو ہے نا۔ تو اب کربلا، پورا کربلا جنت ہے، مگر اس میں بھی کچھ اسپاٹس بہت اہم۔ ابھی تک جو روایتیں میں نے 2 دن 3 دن 4 دن سے پڑھی، کربلا آپ کے پاس آ جائے گی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں کربلا ہی نہیں، آقا حسین کا ٹینٹ آپ کے پاس آ جائے گا، جس ٹینٹ میں آقا حسین، جس خیمے میں آقا حسین نے عاشور کا دن گزارا۔ یہ کون سی روایت میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا؟ پوری روایت سن لیجئے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے چوتھے امام 35 ایئرز، 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہے۔ 35 یا 35 بہت بڑا ٹائم پیریڈ۔ سوشیالوجی کا جو علم ہے اس میں کہا گیا کہ 35 ایئرز میں آلموسٹ 2 جنریشنز، 2 پیڑھیاں، 2 نسلیں گزر جاتی، دادا سے پوتے کا زمانہ آ جاتا۔ وہ آدمی جو اس دن پیدا ہوا ہو جس دن کربلا کا واقعہ ہوا، وہ چوتھے امام کے سامنے 35 سال کا ہو گیا، اور جو اسلام کا حکم ہے شادی کے حوالے سے، اس کا اپنا بیٹا 16 17 18 سال کا ہو گیا۔ تو اب کربلا کے واقعے کے بعد بہت ساری روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ ینگسٹر آتے ہیں، یہ بچے ہیں، یوتھ ہیں، جوان ہیں اور مڈل ایج، الگ الگ گروپ، ایک دن میں نہیں، الگ الگ۔ اور یہی پہلے تو افسوس کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہماری برتھ بعد میں ہے، یا کربلا میں تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، جس کے لیے امام خمینی نے 63 میں کہا تھا کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا، لیکن ابھی اپنی آرمی کا اور فوج کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہاں ہے آپ کی آرمی؟ کہا ابھی وہ ماؤں کی گود میں۔ تو اب یہ 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال کے، 6 سال کے بچے، یہ تو کربلا نہیں جا سکتے تھے اکیلے۔ اب یہ چوتھے امام کے سامنے ہی جوان ہو گئے، ان میں سے کچھ مڈل ایج ہو گئے، ان میں سے سب کی شادیاں ہو گئی، ان کے اپنے بچے بڑے ہو گئے، اور یہ آ کے کہتے مولا اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اگر ہم ہوتے تو آقا حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتے، مولا اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تلوار نکال کے آقا کے نام پہ جہاد کریں اور آقا حسین کے خون کا انتقام لیں۔ چوتھے امام، دیکھیں یہ کوئی 40-50 حدیثیں، ورڈنگ تھوڑی تھوڑی الگ ہے، میں سب کو ملا کے اپنے لفظ میں بتا رہا ہوں، ورنہ اگر میں 50 حدیثیں پڑھوں تو حدیثیں ہی پورا گھنٹہ لے لیں گی اور بات آگے نہیں بڑھے گی، تو ساری حدیثوں کو مکس کر کے آقا سجاد نے ہر ایک کو ایک جواب دی، تلوار مت چلانا، میدان میں نکل کے جو جہاد کرنا تھا وہ 61 ہجرہ میں واجب تھا، اس کے بعد میں نے بھی تلوار نہیں نکالی۔ تم سجاد سے زیادہ تو حسین کا انتقام نہیں لوگے نا، تم سجاد سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہو۔ بھئی نوجوان آ کے کہتے تھے مولا علی اصغر کی شہادت برداشت نہیں ہوتی، جان دینا، مولا علی اکبر کی شہادت برداشت نہیں ہوتی، جان دینا۔ ہمیں پتہ ہے اتنی طاقتور گورنمنٹ سے جنگ کرنا آسان نہیں، ہم تو مرنے جا رہے ہیں۔ مولا
چادر زینب چھن جائے ہم زندہ کیسے، ہم مرنا چاہتے ہیں. تم کیا سجاد سے زیادہ چادر زینب کا خیال کرنے والے؟ اب یہ الفاظ میرے ہیں لیکن جو روایتوں کا ایک خلاصہ ہے سمری سب کو روک دیا. کہا وہ کربلا تھی 10 محرم 61 ہجرہ تک. اس کے بعد میں پرمیشن نہیں دیتا ہوں تلوار نکالنے کی، بلکہ اتنے بات کی روایت کیوں پڑھوں؟ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفے سے شام گیا تو کوفے میں بھی انسائڈ کوفہ، راستے میں بھی اور خود ڈیمسکس میں بھی کئی جگہ پہ ایک ایک دو مومن آتے تھے. مولا یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا. آپ مجلس میں سنتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے چادر کے نامحرم میں گئیں، آپ تڑپ اٹھتے. اور جو لوگ خود اس کراؤڈ میں کھڑے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے. کہا بالکل نہیں، سجاد سے زیادہ غیرت مند نہیں ہو. جب سجاد یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے برداشت کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں. اب یہ بہت ساری روایتوں کو میں نے ملا دیا. یہ نوجوان کیا کہیں گے؟ یہ لوگ جو کربلا کے واقعات کو سن کے مرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ مولا پھر اتنا بڑا کائنات کا جرم، یزید کا جرم، اتنا اہم خون، آسمان 40 دن تک روتا رہا، خون کی بارش ہوتی رہی، زمین سے 40 دن تک خون ابلتا رہا، اتنا بڑا واقعہ اور ٹریجڈی ایسے ہی چلا جائے گا؟ اس کا کوئی ریونج نہیں ہوگا، ظالموں کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی؟ تو تب جواب دیتے ہیں آقا سجاد، یعنی اگر 50 حدیثوں میں یہ سوال ہے تو 50 مرتبہ ایک ہی جواب ہے. اگر 100 حدیثوں میں یہ سوال ہے، الگ الگ لوگ آ رہے ہیں، الگ الگ ایج کے آ رہے ہیں، الگ الگ علاقوں سے آ رہے ہیں، جواب سب کا ایک ہے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا ظلم اور اللہ اس کا بدلہ نہ لے. لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ہماری نسل کے آخری امام کے لیے رکھا ہے، وہ حسین کے ولی. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، وہ ہے حسین کے ولی، وہ آ کے اس خون کا بدلہ لیں گے. اب یہ جواب سنا. اب اگلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی لاجیکل اور سیکوینس والی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. کہا مولا وہ بدلہ لیں گے تو یہ بتائیے کہ وہ کب آئیں گے؟ اس آدمی کو کربلا کے ظالموں سے ریونج لینا. امام نے کہا کہ جب وہ میرا آخری بیٹا آئے گا. اب سوال کہ پھر وہ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ تو چوتھے امام نے کچھ حالات بتائے، آخری زمانے کی نشانیاں، جن میں بہت زیادہ ایمفیسائز چوتھے امام نے اس نشانی پہ کیا جو ہماری پہلی 2 مجلسوں کا عنوان تھا. برا صدیقہ و جفا اباؤ. آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ دوست کے ساتھ تو بڑی قربت کی جائے گی، باپ پہ ظلم کیا جائے گا. گانا بجانا، بے حجابی، شراب، وہ تو حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ حدیثیں چوتھے امام نے کیوں ارشاد فرمائی؟ لوگوں نے سوال کیا کہ پھر مولا وہ کب آئیں گے؟ امام نے جواب دی. اب اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ لوگوں کو لگا کہ امام کے آنے میں بہت دن، اور جب گنتی بھی کی یہ 4تھ امام ہے، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، پھر 11، پھر 12. مولا اس وقت تک تو ہم مر چکے ہوں گے، ہمیں کربلا کا بدلہ لینا ہے، ہم مر گئے، اور کربلا کا بدلہ ہوا تو اس میں ہمارا پارٹیسپیشن، ہمارا شیئر، ہمارا ثواب کہاں گیا؟ تب چوتھے امام نے وہ جواب دیا کہ یاد رکھو، اگر کوئی، یہ ہے اصل میں آج کا سبجیکٹ یا ٹاپک، یہ جملہ حدیث کا، کہ یاد رکھو جب میرا بیٹا اپنے دادا کے خون کا بدلہ لینے ظاہر ہوگا تو ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی اس امام کے انتظار میں گزاری اسے زندہ کر کے اس امام کی آرمی میں شامل کیا جائے گا، اور جتنا عرصے وہ انتظار کرتا رہا، 2 چیزیں، انتظار کا ثواب، انتظار کا بینیفٹ.
دو الگ چیزیں. ثواب کا تعلق آخرت سے ہے، بینیفٹ کا تعلق دنیا سے. تسبیح زہرا پڑھیں گے آخرت کا ثواب، روزی کشادہ ہوگی یہ دنیا کا بینیفٹ. دو الگ الگ چیزیں. اب میں ٹائم نہیں ہے کہ دونوں کو مثالوں سے واضح کروں. کہا کہ فائدہ یہ ہے اگر انتظار میں زندگی گزاری، فائدہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تمہیں زندہ کیا جائے گا اگر مر گئے ہو. اور وہ سارے نوجوانوں کا سوال تو یہی تھا کہ مولا چوتھا امام و 12واں، یہ تو اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ ہم مر چکے ہوں گے. تو کہا کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور آفر کی جائے گی کہ وہ امام آ گیا ہے، تم چاہو تو اس کی آرمی کو جوائن کر سکتے ہو. یہ تو انتظار کا فائدہ ہوا. ہمارا موضوع انتظار امام تو ہے نہیں، تو پھر یہ روایت اور یہ مجلس میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اب اس کا ثواب، اور کہا اس کا ثواب یہ کہ جتنے سال انتظار میں گزارو گے. ایک آدمی نے 50 سال کی ایج سے انتظار شروع کیا، 65 میں مر گیا تو اس نے 15 سال انتظار کیا. ایک بچے نے بالغ ہوتے ہی 15 سال کی ایج سے انتظار شروع کیا، یہ 70 کا ہو کے مرا، 55 سال اس نے انتظار کیا. کہا جتنے عرصے انتظار کرو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے کربلا میں 10th of محرم 61 ہجرہ کو امام حسین کے ٹینٹ اور خیمے میں بیٹھے ہوئے. آج دنیا بھر کے ایسٹیمیٹڈ 30 ملین زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں. آپ کے بھی کتنے سارے ساتھی اور دوست کربلا میں ہیں. یہ ایک وزٹ ضرور کریں گے خیمہ گاہ کا، اور جائیں گے خیمہ گاہ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ گزاریں گے. امام حسین کے خیمے کی جگہ، وہ خیمہ بھی آج وہاں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دارالسلام میں بیٹھ کر کربلا نہیں گئے، کربلا آپ کے گھر آ رہی ہے. خالی کربلا نہیں، آقا حسین کا ٹینٹ آپ کے گھر آ رہا. کہا کہ اگر انتظار میں اپنی زندگی گزاری تو تمہارا اپنا گھر اتنا ثواب ملے گا جیسے 10th محرم 61 ہجرہ ایکچول عاشور جو ہے اس دن اگر کوئی امام حسین کے خیمے میں بیٹھا ہو. اگر انتظار امام میں زندگی گزاری. اور فائدہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تمہیں بلایا جائے گا، آؤ امام کی آرمی کو جوائن کرو. مگر روایت میں ایک کنڈیشن ہے، امام کا انتظار کرو. خالی نام لینا انتظار نہیں ہے، الجل الجل کہنا انتظار نہیں ہے، 15 شعبان کو دریا میں عریضہ ڈالنا انتظار نہیں ہے، جمعے کی صبح دعائے ندبہ پڑھ لینا انتظار نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان میں 30 دن دعائے افتتاح پڑھنا. یہ سب انتظار کے حصے ہیں، لیکن یہ سب ملا کے ایکچول انتظار تک آپ کو لے جاتے ہیں. ایکچول انتظار یہ، اب ٹائم نہیں ہے نا تو میں بہت شارٹ کر کے، کربلا آپ کے گھر آ رہی، 10 محرم والی کربلا آپ کے گھر آ رہی. کربلا میں بھی آقا حسین کا خیمہ آپ کے گھر آ رہا، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مسئلہ. اگر انتظار کیا، انتظار کا مطلب ٹو چینج یور سیلف. انتظار اس کو کہتے ہیں. انتظار اس کو نہیں کہتے گانے سنے جا رہے ہیں بھائی میں انتظار کر رہا ہوں، نمازیں قضا کی جا رہی ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، شادی اور برتھ ڈے پارٹی میں ہماری عورتیں پاگل ہو کے فوٹو کھنچوا رہی ہیں میں انتظار کر رہی ہوں. یہ انتظار نہیں ہے. جب بھی آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں آنے والے کے حساب سے انتظار کرتے ہیں. اگر آپ کو اطلاع ملی، اب تو آج کل تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے، پہلا زمانہ لیٹر آ گیا، ٹیلی گرام آ گیا، ای میل آ گئی کہ بھائی 15 دسمبر کو فلاں آپ کا دوست آپ سے ملنے آ رہا ہے دبئی سے، بہت دوستی ہے اس سے، بڑی محبت ہے اس سے، وہ آ رہا. اب اگر آپ واقعاً اس کا انتظار کر رہے ہیں، اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کتنے بجے آئے، آپ صبح سے شام تک الرٹ بیٹھیں گے. پتہ نہیں صبح آ جائے، پتہ نہیں رات کو آ جائے، پتہ نہیں شام کو آ جائے. ایک کمرہ پہلے سے اس کے لیے تیار کر کے رکھیں گے
صفائی ہو گئی، بیڈ ہو گیا، وہ کمرہ جس بچے کا ہے اس کو کہیں اور شفٹ کیا کہ بھائی 2 دن کے لیے وہاں چلے جاؤ، اس کے لیے تیاری رکھنا۔ اب وہ آئے گا تو پتہ نہیں کھانا کھا کے آئے گا کہ بھوکا ہوگا، کچھ کھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کھانا نہ کھائے، کہے کہ بھائی خالی کچھ پلا دوں، تو پتہ نہیں چائے پیے گا کہ ٹھنڈا پیے گا۔ انتظار، اب بہت چھوٹے آدمی کا انتظار بھی اگر ہوتا ہے تو آدمی اپنے اور اپنے گھر کو چینج کرتا، اور اگر کسی قابل احترام آدمی کا انتظار، نجف سے خط آ گیا کہ آیت اللہ سیستانی آپ کے یہاں دسمبر کے لاسٹ ویک میں آنے والے، اب اللہ معلوم کون سی ڈیٹ کو آئیں گے، کتنے بجے آئیں گے۔ پورے ویک کی آدمی اپنی مصروفیات چینج کر کے، اسکیجول چینج کر کے تیار ہوتا اگر کوئی مرضی سے محبت کرتا، ورنہ تو لوگ کہیں گے اچھا ہوا پہلے سے پتہ چل گیا، نکل بھاگو یہاں سے۔ لیکن اگر واقعاً محبت ہوتی، اگر محبت بھی نہ ہو، خالی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ بھئی دارالسلام میں تو ایک رواج نہیں ہے مہمانوں کو دعوت دے کے بلانے کا، لیکن دنیا میں بہت سی جگہوں پہ میں جب مجلس کے لیے جاتا ہوں تو کسی کے گھر بھی گیا، اب بے پردہ فیملی بھی ہے، اس دن خیال کرتے ہیں کوئی بے پردہ عورت ہمارے سامنے نہ آنے پر، کیوں مولانا کیا کر لیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے، کون سی پولیس ان کے پاس ہے، کون سی جیل ان کے پاس ہے، کیا نقصان ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک رسپیکٹ کہ ان کے سامنے بے پردہ عورت آئے، اچھا نہیں لگے۔ بچوں کے یہ میوزیکل انسٹرومنٹ، بچوں سے مطلب اتنے چھوٹے بچے نہیں، جو آج کل ینگسٹر ہیں، ہر ایک کو مائیکل جیکسن بننے کا شوق ہے، گھروں میں گٹار بھی ہیں، گھروں میں پیانو بھی ہے، گھروں میں وائلن بھی۔ آپ کہیں گے ہمارے یہاں نہیں ہے، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا، میں نے دارالسلام کے تو کسی کا گھر ہی نہیں دیکھا، تو میں تو رپورٹ وہاں کی دے رہا ہوں، جو لوگ بلاتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں۔ بھئی مولانا آئیں گے، اچھا نہیں لگے گا ان کے سامنے یا وائلن اور پیانو اور گٹار اور پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں۔ یہ چھوٹی سی رسپیکٹ، امام آ رہے ہیں، اگر امام کا انتظار ہے، اگر انتظار نہیں کہ ارے بھائی 100 سال سے سن رہے ہیں امام آ رہے ہیں، وہ تو آتے واتے ہیں نہیں، اپنے کاموں میں لگے رہو، جب آئیں گے تو دیکھا جائے، دعائے ندبہ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی آ نہیں رہے۔ یہی ہمارے باپ کہتے تھے، یہی دادا کہتے تھے، کہاں ہے امام؟ تو جب یہ والا انتظار ہو کہ آتے واتے نہیں ہے، پڑھ لو دعائے افتتاح، پڑھ لو دعائے ندبہ، پڑھ لو دعائے عہد، پڑھ لو الجل، تو وہ تو انتظار نہیں ہو رہا۔ انتظار کا مقصد ہر سیکنڈ الرٹ ہو کے بیٹھے۔ ہمارے پرانے بزرگ تو رات کو سوتے وقت تلوار اپنے ساتھ رکھ کے سوتے تھے کہ اگر امام آ گئے تو ایسا نہ ہو تلوار ڈھونڈنے میں ٹائم لگے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھنٹے کی مجلس ہوتی، لیکن اگر کراؤڈ بہت ہو تو بعد میں جوتے ڈھونڈنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے، مجلس 1 گھنٹے کی ہے، جوتے نہیں مل رہے، سب مکس اپ ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنا انتظار بھی نہیں کہ تلوار ڈھونڈے، ہر وقت تیار رکھی۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے انتظار کے علاوہ، پرانے زمانے میں، آج نہیں۔ تلوار ہوتی ہے نا تو بیوی بہت شریف بن کے رہتی، کسی وقت بھی تلوار اٹھ کے میری طرح۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ انتظار، تلوار تو نہیں ہے ہمارے یہاں اسلام۔ اسلام تبلیغ کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، جو کل آخری مجلس میں یہ بات مکمل ہوگی۔ مگر انتظار، کربلا آپ کے گھر آ رہی ہے، کربلا بھی نہیں، آقا حسین کا خیمہ اور ٹینٹ آپ کے گھر آ رہا، اور یہ بھی آج کل کا نہیں، 10 محرم 61 ہجری کے کربلا آپ کے گھر آ رہی۔ شرط یہ ہے کہ امام کا انتظار کریں۔ اب انتظار کا ایک جنرل میں نے تصور دیا، یہ چیز گھر سے نکالو، وہ چیز چھپا دو، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مگر اس میں خاص بات یاد رکھی، اور وہ یہ ہے کہ جو یزیدی تھے کربلا کے میدان میں، یزیدی، ان میں ایک خاص بات ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ یزیدی بنے۔ دیکھیں آقا حسین نے کربلا تک کا مطلب کیا ہے؟ فرام 28 رجب ٹل 10th of محرم، فرام مدینہ ٹو کربلا، ہر جگہ، مدینہ ہو، مکہ ہو، راستے کے اندر جہاں جہاں اسٹے کیا ہو، ایون کربلا پہنچ کر ہر جگہ خطبے دیے، اپنا مشن بتایا، یزید کی خرابی بتائی۔ مگر جو لشکر امام کے خلاف میدان میں کھڑا 10th of محرم کو، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گانے سننے کے شوقین ہیں، یہ شراب پینے کے شوقین ہیں۔ یزید کو کہا، ان لوگوں
جو گناہ وہ لوگ کرتے ہیں، امام نے کوئی گناہ مینشن نہیں کیا. وہ لوگ کوئی کم گناہ کرتے تھے؟ یزیدی کوئی صرف ایک گناہ مینشن کیا. کربلا میں آقا حسین کا خطبہ پڑھ لیجئے، بہت ہی اہم خطبہ ہے، جو پہلا خطبہ عاشور کی صبح، عاشور کی صبح پہلا خطبہ. جواب دیا کہ تم میری ساری مظلومیت بھی جانتے ہو اور تم میری فضیلت بھی جانتے ہو، پھر بھی تم مجھے قتل کرو گے، کیونکہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام پیسے سے بھرے ہوئے. جب کسی کے پاس حرام مال آ جاتا، یہ کربلا کا آقا حسین کا خطبہ، جب کسی کے پیٹ میں حرام غذا پہنچ جاتی وہ یزیدی بن جاتا ہے. اب یہاں آج بات دو طرح سے ہوئی. ابھی تک بات تھی کربلا کیسے آپ کے یہاں آ جائے، اب آج بات ہو گئی کربلا کیسے آئے اور یزید کیسے آئے. اگر پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، شراب تو ہے ہی حرام، الحمدللہ ہماری کمیونٹی سے محفوظ ہے. خنزیر یا سور کا گوشت تو ہے ہی حرام، ہماری کمیونٹی سے محفوظ ہے. مگر کیا یہی دو چیزیں حرام؟ اب آج کل تو نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا خود ہی لوگوں نے اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز. بڑھتا جا رہا ہے رواج، مگر وہ بھی ایک حرام ہے. مگر اصل حرام جو ہے سب سے اہم، کسی مومن کا حق مارنا. رسول اللہ کی حدیث دوسری، اتنا بڑا مجمع اب آیا ہے، شروع میں حدیث پڑھ چکا ہوں، ایک حدیث. دوسری، اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی میت مرنے والا، بلکہ یہ حدیث پہلی حدیث سے الگ ہے. پہلی حدیث میں تو رسول نے ایک عام بات کہی، دوسری کیا تھی؟ نماز جنازہ پڑھنے گئے جنازے پر. رسول اللہ کے زمانے میں نماز جنازہ کہاں ہوتی تھی؟ وہ جو مدینے کے اندر ایک مسجد غمامہ آپ نے دیکھی ہوگی، زیارت کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اس کے بالکل سامنے نماز جنازہ کی جگہ رسول نے رکھی تھی. پہلے مسجد میں ہوتی تھی، لیکن مسجد کے مطلب مسجد کے برابر. مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے سوائے خانہ کعبہ والی مسجد مکے کے. لیکن جب مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تو جنازے کی جگہ شفٹ ہو گئی. پیغمبر نماز جنازہ کے لیے پہنچے، یہ بہت ڈسٹینس ہے رسول کے گھر سے نماز جنازہ کی جگہ. اور جنازہ پڑھانے والے تھے کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو مرا نا، فلاں مومن کا اتنا قرضہ اس کی گردن پر تھا اور یہ پیمنٹ کر سکتا تھا، ڈیلے کرتا رہا. بیچارہ پیمنٹ نہ کر سکے، اس کا فقہی مسئلہ الگ ہے، ڈیلے کرتا رہا، نہیں دے رہا، ٹال مٹول. پیغمبر نماز جنازہ پڑھائے بغیر واپس آنے لگے. لوگوں نے گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ نماز جنازہ؟ کہا کہ ہم ایسی آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جو کسی مومن کا حق مار کے گیا ہو. تب مولا آگے بڑھ، کہا یا رسول اللہ وہ تو مر گئے، اگر وہ قرضہ میں ادا کر دوں؟ کہا ہاں پھر ٹھیک ہے، کوئی بھی ادا کر دے، مرنے والے کی گردن پہ قرضہ نہ رہے تب میں نماز جنازہ پڑھاؤں. اور یہ واقعہ کسی چھوٹے یا حجت الاسلام لیول کے عالم نے نہیں لکھا ہے. کوئی عالم شہید ثانی کی شرح لما پڑھے بغیر عالم بن نہیں سکتا. اس میں یہ واقعہ کوٹ ہے پورا. شہید ثانی جیسا عظیم فقیہ، پیغمبر نے کہا کہ نہیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک تو شروع میں حدیث آئی تھی اور ایک یہ آئی ہے. یہاں تو خالی زبان سے نہیں کہا، جنازہ چھوڑ کے آنے لگے. دیکھیے مرنے والا مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ واجب. لیکن اگر کوئی اس ٹائپ کا مشہور گناہگار تو متقی اور پرہیزگار لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اس کے جنازے میں نہ جائیں، دوسرے لوگوں کو جانے دیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، ٹائم تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن حرام خالی شراب نہیں ہے، وہ تو ہے ہی حرام. سور کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، وہ تو ہے ہی حرام. اور بھی کتنی چیزیں حرام ہے. خاص طور پر میراث میں اپنے سگے رشتہ داروں کا حق مارنا، کسی سے قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، پارٹنرشپ کے بزنس میں پارٹنر کو فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اور کسی مومن کا حق آپ کی گردن پہ کسی طرح سے آ جائے. خاص طور پہ جیسے شوہر مر جائے تو مہر بھی ایک قرضہ ہے جو بیوی کو دینا چاہیے. آپ کے یہاں مہر اتنا اونچا یا کم ہوتا ہے کہ پرابلم نہیں، ہمارے یہاں پرابلم ہے یو پی میں.
لیکن بہرحال یہ سب مال حرام. اور آقا حسین یزیدیوں سے کہہ رہے, یزید سے نہیں. یزید تو شرابی بھی ہے, کبابی بھی ہے, سارے گناہ کرتا ہے. یزیدی لقد ملئت بطونکم من الحرام. اچھا, اب یہاں 3 چھوٹی باتیں سمجھ لیں تو لشکر امام زمانہ کو مزید ایکسپلین کروں. پہلی بات, مولا کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے, خالی اشارہ کروں گا کہ جب مولا کوفے سے مدینہ آ رہے تھے, مدینہ مولا کا اپنا ٹاؤن ہے, کوفہ کیپٹل ہے, آنا جانا تو ہوتا رہتا. تو ایک بار راستے میں تھے کہ ظہر کا وقت ہو گئے, چنانچہ دیکھا کہ نیئرسٹ مسجد کہاں ہے, علی گئے. مگر جیسے گاڑیاں پارک کی جاتی تو ویسے اس زمانے میں گھوڑے پارک کیے جاتے تھے, مگر گاڑی تو پھر بھی اس میں لاک ووک سب کچھ ہوتا ہے, گھوڑے میں کوئی لاک نہیں ہوتا. اور اسلام میں حکم ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کرو. بہت مشہور واقعہ ہے, میں کیوں ڈیٹیل میں چلا گیا. مولا نے اپنے گھوڑے کو مسجد کے باہر چھوڑا اور دیکھا کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے. اسے کہا نماز کا, میں نماز پڑھ چکا ہوں. کہا ٹھیک ہے, تو میرے گھوڑے کو دیکھتے رہنا, میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. مولا باہر آئے, پتا چلا گھوڑا تو موجود ہے, جو گھوڑے کے اوپر زین ہوتی ہے, انگریزی میں سیڈل کہتے ہیں, وہ غائب. مولا اتنی دیر میں نمازیوں سے کہہ چکے تھے. اب جب علی کو دیکھا تو ہر آدمی آگے آیا, مولا سوال, مولا حاجت, مولا دعا. مولا نے کہا ایک آدمی کو میں ویٹ کرا رہا ہوں, وہ میری وجہ سے ویٹ کر رہا, باہر چل کے بات کرتے ہیں. اب بیچارے نے بغیر کسی اجرت کے میرا کام کیا, میں اس کو 2 درہم دوں گا. نکلے تو وہ آدمی چمپت, خیر یہ سلینگ لینگویج, غائب. اور مولا کے گھوڑے کی زین بھی غائب. سمجھ گئے سب لوگ. اب کیا کیا جائے, بغیر زین کے گھوڑا چل نہیں سکتا, معجزے الگ بات. قریب کی دکان پہ گئے, اس نے مولا کو پہچانا, کہا مولا مجھے پتا ہے کہ فری چیز آپ لیں گے نہیں, پروفٹ آپ سے لینا نہیں چاہتا ہوں, جو کاسٹ پرائس ہے اسی پہ میں بیچتا ہوں. ایک زین میرے پاس 2 درہم کی آئی ہے, وہ آپ 2 پہ لے لیجیے, فری بھی نہیں دوں گا کیونکہ آپ نہیں لیں گے, اور پروفٹ بھی نہیں, وہ میں نہیں لوں گا. جو کاسٹ پرائس ہے 2 درہم, مولا نے اس کو دیا. اس نے اندر سے اسٹور سے زین نکالی, یہ تو وہی تھی جو ابھی چوری ہوئی. بھائی یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ کہا ابھی 5 منٹ پہلے ایک آدمی بہت جلدی میں بیچ کے چلا گیا. مولا نے کہا دیکھو, روزی اتنی ہی ملتی ہے, پیسے اتنے ہی ملتے ہیں, رزق اتنا ہی ملتا. آدمی صرف یہ غلطی کرتا ہے کہ جلدی میں حلال سے آنے والے کو حرام بنا لیتا. آج 2 درہم اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھے تھے, جو میں اسے دینے والا تھا تو حلال اور پاک طریقے سے ملتے. وہی 2 درہم اس نے ارن کیے ہیں, زیادہ نہیں, مگر اب حرام بھی ہو گیا اور گناہ بھی ہو گئے. تو بار بار معصومین کہتے ہیں وائے حرام کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو؟ کیا اگر تم میراث میں اپنی بہن کا یا بھائی کا حق مار لوگے تو تمہاری دولت بڑھ جائے گی؟ اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے. مگر جو حلال طریقے سے ملنے والی تھی اس کو تم نے حرام بنا دیا. اور یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رکھی کہ مظلوم بھی زیادہ پریشان نہ ہو. بھئی جس کا حق مارا گیا وہ ہر محفل, ہر گیدرنگ, ہر جگہ بیٹھ کے برائی شروع کر دیتا. گرچہ پرمیشن ہے لیکن کہا زیادہ پریشان نہ ہو. گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے. ایک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا آپ کا سسٹم, ایک اللہ کا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں. مولا کائنات تو مدینے سے کوفہ, کوفے سے مدینے آتے تھے. وہ بھی وہی 5 سال جو اپنی خلافت کے ہیں, جب کیپٹل کو کوفہ شفٹ کیا. موسیٰ کی تو ساری زندگی ٹریولنگ میں گزرتی, کیونکہ موسیٰ کو جبرائیل وحی نہیں دیتے ہیں, کوہ طور پہ اللہ ڈائریکٹ بلا کے وحی دیتا, تو آنا جانا رہتا. ایسے ہی ایک ٹریولنگ, ہر دفعہ الگ جگہوں سے جاتے ہیں. آج جہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں وہاں سے گئے کوہ طور, کل کہیں اور گئے. جیسے میں تبلیغ کے لیے, مجلس کے لیے اگر دارالسلام آیا تو کبھی آسٹریلیا سے آیا, کبھی دبئی سے آیا, کبھی لندن سے آیا, کبھی ٹورنٹو سے. موسیٰ کوہ طور پہ الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں. اب یہ ساری ڈیٹیل تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہے, تو آج ایک نئے راستے سے آئے. معلوم ہے آپ کو کہ سینائی کا ڈیزرٹ کتنا خطرناک ہے. کوہ طور نجف میں ہے ایک روایت, کوہ طور ایجپٹ میں ہے دوسری روایت. نجف بھی ڈیزرٹ
اور ایجپٹ بھی ڈیزرٹ. تو ڈیزرٹ گرمی, کوئی کہیں شیڈو نہیں, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نخلستان مل جاتے ہیں. اوسیس, پانی نکل آیا, کچھ جھاڑ لگ گئے, کچھ گھاس ہو گئی, بہت چھوٹی جگہ, وہاں پہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے. حضرت موسیٰ آج بہت تھک گئے کیونکہ بہت گرمی تھی. آرام کے لیے ایک جگہ گئے, دیکھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا پہاڑ بھی ہے, بہت چھوٹا سا. اب وہاں جا کے آرام کرنے لگے کہ بھئی یہ جگہ تو پبلک پلیس ہے, پانی ہے نا وہاں پہ, ہر آدمی آتا جاتا رکتا ہے, ڈسٹرب کرے گا, اوپر چلے گا. اب وہ اوپر جا کے سو نہیں رہے, وحی کے لیے جانا. جو مومنین ہیں کہ جو مجلس میں اپنی پوری 1 گھنٹے کی نیند کر لیتے ہیں, حضرت موسیٰ جاگ رہے ہیں لیکن آرام کر رہے ہیں. اوپر سے دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار وہاں سے گزرا. جیسے یورپ میں, امریکہ میں, یہاں بھی ہوگا کہ جب آپ ہائی وے پہ جائیں تو جگہ جگہ ہوٹل بنے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے, پیاس لگی, سوڈے کی ضرورت ہوئی, کچھ کھانا ہوا, تو آپ ڈیزرٹ سے گزر رہے ہیں, پانی نظر آتا ہے, لوگ رک جاتے ہیں. وہ وہاں پہ آ کے رکا, گھوڑے کو پانی پلایا, خود پانی پیا, ہاتھ منہ تھوڑا دھویا, فریش ہوا, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا گھاس پہ. ہوا چل رہی, 15 منٹ لیٹا ہوگا, گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. بیچارہ اپنے ڈریس سے اور اپنے چہرے سے بہت غریب لگ رہا, وہ بھی وہاں کے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے. آرام کر کے وہ اٹھا, آگے جانا چاہتا. اچانک اس کی نگاہ پڑی, جہاں پہ وہ گھوڑے والا آدمی آ کے لیٹا تھا وہاں پہ ایک پرس, ایک والیٹ, ایک ہینڈ بیگ, ایک پاؤچ پڑی ہوئی تھی. اس نے اٹھایا, کھولا. اوپر سے حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں, پوری اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے, 100 اشرفی. پاؤچ بنائی ایسی جاتی ہے کہ اس میں 100 اشرفیاں آ جائیں. وہ یہ منظر دیکھتے ہی وہ آدمی نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا, جیب میں رکھ کے بھاگا. موسیٰ تو پہاڑ پر ہیں, اترتے اترتے وہ آدمی غائب ہو گئے. خیر, پھر چلے گئے پہاڑ پر. اب دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ہی ایجڈ آدمی, بوڑھا, کمر جھک چکی ہے, سر داڑھی یہ سب جھریاں جو بڑھاپے کی نشانی, وہ رینکلز وغیرہ, وہ آیا وہاں پہ. اور اس کی کمر پہ لکڑیاں. پہلے زمانے میں ایک پروفیشن یہ بھی تھا, گھر میں پانی دینے والے سقا آتے تھے. یہ گیس ویس تو ہوتی نہیں تھی, تو لکڑی یا کوئلہ, تو وہ لکڑہارے آتے تھے, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے دیتے تھے. یہ لکڑہارا بہت محنت کا کام, درخت کو کاٹنا پڑتا ہے, پھر وہ سارا وزن کندھے پہ اٹھا کے بیچنا پڑتا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی آدمی زندہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں خود یہ کام کر رہا ہے. وہ آیا, لکڑیاں رکھی, تھوڑی دیر آرام کرنے لگا, وہ تو ہانپ رہا. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا وہی گھوڑے سوار واپس آیا جو سب سے پہلے تھا, اور وہ جلدی سے وہ جگہ دیکھنے لگا جہاں وہ بیٹھا تھا, اور کچھ ڈھونڈنے لگا, سرچ کرنے لگا. کچھ نظر نہ آیا, وہ بوڑھے سے بات کرنے لگا. موسیٰ نے, آواز نہیں آ رہی ہے, بہت دور ہے, ایکشن نظر آ رہے ہیں. ایسا لگا کہ وہ گھوڑے والا بہت غصے میں, سمجھ گئے کہ یہ اپنی اشرفیاں ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ نہیں ملی تو سمجھ رہا اس نے چوری کر دی. اب موسیٰ اترے تاکہ ڈیٹیل اس کو بتائیں. جتنی دیر میں موسیٰ اترے, وہ گھوڑے والے نے تلوار نکالی, اس بوڑھے کی گردن اڑا دی, اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. اب موسیٰ حیران پریشان کہ چور کوئی اور تھا, یہ بیچارہ, یہ بوڑھا آدمی, اور ایک طرح سے ظلم ہوا اس کے اوپر. کہا خدا بندہ یہ سب میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ تم نے میرا سسٹم دیکھا. موسیٰ نے کہا کیسا سسٹم ہے؟ ظلم ہو گیا. کہا ظلم نہیں ہوا, آج جسٹس ہوا ہے. اردو میں کہاوت ہے, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے. موسیٰ نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آئے. کہا سنو, قریب کا جو ٹاؤن ہے اس میں 3 دوست آج سے پہلے رہتے تھے, 3 بہت کلوز فرینڈ. ایک یہی بوڑھا لکڑہارا جب اس کی جوانی تھی, ایک گھوڑے والے کا باپ, اور ایک وہ جو تیسرا آدمی جسے تم چور کہہ رہے اس کا باپ. یہ تینوں بہت دوست تھے. ایک مرتبہ یہ جو گھوڑے پر آج آیا ہے نا, اس کے پاس پیسہ, اس کا باپ غریب تھا, اس نے 100 اشرفیاں ایز اے لون, وہ دوسرا آدمی جو ہے اس کے باپ سے لی تھی, قرضہ لیا تھا, اس نے دے دیا. قرضہ ہے, قرضہ واپس کرنا.
پھر اس نے واپس نہیں کیا، وہ مر گئے. اسی کے پیسے اس کے بیٹے کو ملے، گھوڑے والے کو. آج اس سسٹم کے ذریعے میں نے، اب وہی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، باپ کا سارا حق بیٹوں کو جاتا. نوجوان کے باپ نے 100 اشرفیاں دی تھی، وہ مر گیا باپ، تو اب یہ قرضہ اس کے بیٹوں کو واپس ہوگا. آپ نے کسی سے لون لیا، وہ مر جائے تو آپ کو لون واپس کرنا ہے. کس کو واپس کرنا؟ مرنے والے کی قبر میں جا کے گڈھا کھود کے آپ اس میں لون رکھ کے آئیں گے کہ اس کے بیٹے کو دیں گے؟ مسئلہ شرعی. وہ دینا تھا، نہیں دیا گیا، شاید پتہ بھی نہ ہو، لیکن اس طرح سے آج میں نے اس نوجوان کو اس کا حق دلوا دیا، وہ 100 اشرفیاں. اور یہ جو بڈھا اس وقت اتنا مظلوم نظر آ رہا، جوانی میں بڑا غصے والا، ایک مرتبہ کوئی جھگڑا ہوا، اس نے اس گھوڑے سوار کے باپ کو مار دیا. دوستوں میں واقعات ہوتے ہیں کہ دوست نے دوست کو مار دیا. اب مار دیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس پر تو کسی کو کوئی ذرا سا ڈاؤٹ بھی نہیں گیا، دونوں کی اتنی گہری دوستی تھی. مگر خون تو باقی ہے نا. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ والی آیت سے آج کی مجلس شروع ہوئی. وہ خون باقی ہے، خون کون لے گا؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ تو اپنا ریونج نہیں لے گا، اس کا بیٹا لے گا. آج اس سسٹم کے ذریعے میں بیٹے کو اپنے مظلوم باپ کے خون کا بدلہ بھی دلوا دیا. تو تم لوگ تو ڈیپتھ میں نہیں جاتے، تمہیں ہر واقعے کی ڈیٹیل نہیں پتا. تم نے سامنے دیکھا کہ ظلم کیا اس نوجوان نے جو 100 اشرفیاں لے کے بھاگا، اب مارا گیا یہ بیچارہ مظلوم بڈھا. تجھے کیا پتا اس کا پاس کیا تھا، اس کا پاس کیا تھا، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے. تو یاد رکھو، دیر ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں، بلکہ دیر ہوتی ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے ہمیں اور آپ کو، دیر کرتا، لیکن جس کا حق ہے اس کو مل کے رہتا ہے. اب جو بیچارہ مظلوم ہے، بات کہاں سے چلی تھی؟ آپ کا پیسہ کوئی کھا گیا، پارٹنرشپ کے اندر آپ کا شیئر کسی نے نہیں دیا، باپ مر گیا، اس کا سارا مال دولت اثاثہ انہیریسنٹ ایسڈ ایک بیٹے نے اپنے قبضے میں کر لیے، باقی لاحق ہو گئے. وہ تو گناہگار ہے، مظلوم بیچارہ پریشان نہ ہو. اللہ اس کو دلوائے گا، اور ایسے موقع پہ دلوائے گا کہ آج تو شاید اگر اس کو اپنے باپ کے یہاں سے یا قرضہ واپس مل جائے، آج اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں، اٹھا کے کونے میں ڈال دے گا. اللہ ایسے موقع پہ دلوائے گا کہ جب اس کو بہت ضرورت ہوگی، لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ اس کے لیے ہوگا. یہ اللہ کے بینک میں سیو ہے، یقین رکھو. یہ جو ہمارے یہاں درہم و دینار کے مسئلے پہ ایک دوسرے کی توہین، غیبتیں، تہمتیں، الزامات، ماں باپ کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، مظلوم سے کہا گیا تم بھی اپنے لیمٹ میں رہو. اور پھر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہی گئی کہ آدمی رزق حرام کی جانب جاتا کیوں؟ 2 قسم کے لوگ. ایک وہ ہے کہ جن کو عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پیسہ جتنا بھی دو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک بیچارے مجبور ہیں، گھر چلانا، بیوی بچوں کی ذمہ داری، نہ جاب کوئی صحیح مل رہا ہے، نہ بزنس کوئی صحیح چل رہا، بیچارے محنت بھی کر رہے ہیں. اس کیٹیگری کے لیے پھر اسلام نے دعا بتائی روزی کی، رزق کی. کہا کہ اب معاملہ دنیا والوں پر نہ رکھو کہ اس سے جھوٹ بول کے لے لیا، اس سے قرضے کے نام پہ لے لیا، اس سے فراڈ کر کے لے لیا، نہیں، سیدھا اللہ کے حوالے کر دو. اور جیسا کہ میں 2 دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ آج مکمل کرتا ہوں. سب سے ایزی اور سب سے سمپل اور سب سے زیادہ بینیفٹ والا جو عمل ہے رزق کے لیے، وہ 2. نمبر 1 تسبیح زہرا، جو کل میں نے کہا کہ واقعہ اس کا یہی ہے نا کہ شہزادی گھر کے کام بہت بڑھ گئے تھے، ایک میڈ چاہیے تھی تو باپ کے پاس گئی تھی، اور باپ نے کہا کہ بیٹی میڈ تو نہیں مل سکتی، میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں. سوال و جواب میں کوئی میچنگ ہونی چاہیے. وہ میڈ مانگ رہی ہے تاکہ گھر کے کام تھوڑا سا، اچھا شہزادی اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے. تو پیغمبر نے تسبیح بتائی، یعنی بتایا کہ تسبیح پڑھو تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں رزق کی اتنی کشادگی ہوگی کہ میڈ بھی آ جائے گی. میں تو آدھے گھنٹے کی مجلس اس جملے پہ پڑھ سکتا ہوں، وقت نہیں. یعنی میں تو تیار ہوں، آپ تیار نہیں ہیں. اس اعتبار سے صرف ایک بات کہوں، تسبیح زہرا. مگر لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری قوم میں اور کوئی چیز ہو کہ نہ ہو، تسبیح ضرور ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تسبیح.
تسبیح نہیں پڑھنا ہے، روزی اور رزق کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اس بات کو ہے، نیت۔ آپ پر فرض کیجئے آپ صبح کو اٹھے فجر کے ٹائم پر، فجر کی نماز کا وقت بھی آ چکا اور فجر کے 2 رکعت نافلہ بھی ہیں۔ ابھی کل سے دنیا بھر کے سینٹرز میں ایک جملہ شروع ہو جائے گا، مومن کی پہچان ہے 5 چیزیں، 51 رکعت نماز اور زیارت اربعین۔ تو 51 رکعت نماز میں 2 رکعت فجر کی نافلہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے کوئی اللہ سے نظر بھی کی ہوئی تھی میرا فلاں کام ہوا تو میں کل فجر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، منت کی نماز بھی آپ پہ واجب ہو گئی۔ اور بھی کوئی سنت نماز آپ پہ آ گئی ہے مثلا، اب آپ کھڑے ہوئے مصلی پر بغیر کوئی نیت کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ کون سی نماز بنے گی؟ یہ کوئی نہیں بنے گی۔ نہ آپ کی منت کی نماز ہوئی، نہ آپ کی فجر کی نماز ہوئی، شاید نافلہ بن جائے تو بن جائے۔ نمازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب 2 رکعت، نیت کرنا پڑتی ہے۔ میں فجر کی پڑھ رہا ہوں تو وہ فجر بنے گی، میں نماز شفع پڑھ رہا ہوں تو وہ نماز شفع بنے گی، میں نماز نافلہ فجر پڑھ رہا ہوں تو وہ نافلہ بنے گی، میں منت پوری کر رہا ہوں آج، وہ تو نماز واجب ہو گئی اگر منت صحیح، نظر وہ نظر کی بنے گی۔ نیت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، نیت کا مطلب زبان نہیں، دماغ میں تو ہو کہ یہ کون سی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز صحیح نماز ہے، نماز آپ کی غلط نہیں ہوئی لیکن وہ کسی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تسبیح پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نماز کا حصہ سمجھ کے، تعقیبات۔ روزی کے لیے جو تسبیح ہے نیت کرنا پڑتی ہے کہ یہ تسبیح میں پڑھ رہا ہوں اپنے رزق کے لیے، یا اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے، یا اپنے بزنس میں کامیابی کے لیے، یا آج جاب کا انٹرویو ہے تو جاب میں کامیابی کے لیے نیت کرنا پڑتی ہے، زبان سے نہیں، دماغ میں۔ چنانچہ اس کا کوئی تعلق نماز کے ٹائمنگ سے نہیں۔ اگر بزنس کے لیے آپ کو تسبیح پڑھنا، جب صبح آپ دکان پہ جائیں گے اس وقت تسبیح پڑھ کے گھر سے نکلیں، اور اگر جاب کے لیے تسبیح پڑھنا ہے تو جب جاب کا انٹرویو کا جو ٹائم ہے اس وقت یہ تسبیح پڑھی۔ نیت کیجئے، عمل اچھا ہے لیکن ہر اچھا عمل جب تک کہ نیت نہ ہو کہ آخر یہ روزہ کس کام کے لیے رکھا گیا، قضا کا روزہ ہے کہ منت کا روزہ ہے کہ سنتی روزہ ہے کہ نماز آیات قضا کر دی تو آغا سیستانی کی ہاں اگر پورا سورج گہن ہو تو احتیاط واجب ہے کہ پینلٹی میں ایک روزہ بھی رکھنا ہے اگلے دن، وہ والا روزہ ہے۔ نیت کیجئے، خالی سارا دن فاقے سے روزہ جیسا بنانے سے وہ روزہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک لوگ کرتے ہیں۔ روزی کے لیے، رزق کے لیے الگ ہے تسبیح جو نماز کی تسبیح سے ہٹ کر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کتنے بینیفٹ۔ 2 چیز، اب یہ رزق حرام انسان کو یزیدی بناتا، اور ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ ہم کربلائی کیسے بنے، ایسے کربلائی کہ کربلا ہمارے گھر میں آ جائے، یہ موضوع چل رہا۔ مگر وہی بات کہ کربلائی تو بنو، ایسا نہ ہو کربلا میں یزید والے حصے میں ہو۔ کربلا میں تو دونوں تھے نا، یزیدی بھی تو کربلا میں تھے نا۔ کربلا پہنچ جانا انف نہیں ہے، کربلا کی اس آرمی میں پہنچنا جو حسینی ہے، یزیدی نہ ہو۔ تو رزق حرام یزیدی بناتا، اور رزق حرام میں جو حرام کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث آ گئی، جو بیچارہ مظلوم ہے اس کا حق کھا لیا گیا، اس کے لیے بھی واقعہ بھی آ گیا موسیٰ کا، اور 2 بہت اہم عمل۔ یہ اسلام ہماری ہیلپ کر رہا ہے جب یہ چیزیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، بہت ہی کلوز۔ تیسرے خلیفہ نے ان پر اتنا ٹارچر کیا، اتنا ان کو مارا کہ ان کی رب کیج، یہ پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پیغمبر کے زمانے کا صحابی کو صحابی اتنا مار رہا ہے صرف اس بات پر کہ امر بالمعروف کر دیا تھا۔ خیر ان کو گھر لے کے آئے، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، لیکن سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ اب وہی صاحب جنہوں نے مارا تھا خلیفہ وہ آئے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا ایک بہت ہائی سٹیٹس، اور کہا کہ بھئی جو ہو گیا بھول جاؤ اس کو، اور میں تمہیں ایک بڑی رقم دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں رقم لے کے کیا کروں، تو میں مرنے کے قریب ہوں، پیسے لے کے کیا کروں گا۔ کہا کہ دیکھو تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں، اور یہ سب شادی کے بھی قابل ہیں، شادی کسی کی نہیں ہوئی، تم مر گئے تو کون ان کو دیکھے گا۔
تاریخ کا یہ ہسٹری کا پروف واقعہ. ان کا کیا ہوگا تمہارے بعد؟ پرانا زمانہ ہے، عورتیں جاب بھی نہیں کرتی ہیں، عورتیں بزنس بھی نہیں کرتی ہیں، گھر میں بیٹھتی ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود جیسے مقدس صحابی کی بیٹیاں، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی میل ممبر بھی نہیں ہے فیملی کا. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ کہہ کے ان کو نکال دیا. کہا میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو. رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جو آدمی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ پڑھے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ روزی کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا. میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا. یہ ہر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، تمہیں کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ ان کی کیئر کریں گے. دیکھیں دعا میں یہ طاقت ہوتی ہے. یقین کے ساتھ دعا پڑھیے. اس بوڑھے باپ کا یقین آپ نے دیکھا، جو مر رہا ہے، جوان بیٹیاں ہیں، شادی کے قابل ہیں، گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، مگر رسول اللہ کی بات پہ اتنا یقین ہے. یہ یقین کے ساتھ تو پھر آپ کو کمپلین تو ہوگی جس نے آپ پر ظلم کیا، اور ایک لمٹ میں آپ اس کی بات بتا بھی سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ٹینشن میں ڈپریشن میں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور تیسری اور آخری چیز، بس اس سے اب کل رات کا موضوع ملے گا. میں نے ایک جملہ کہا نا کہ کل رات سے دنیا بھر میں زیارت اربعین کا چرچا شروع ہو جائے گا. تیسری چیز ہے زیارت وارثہ، لیکن وہ بھی ڈیلی پڑھیں تسبیح زہرا کی طرح، اس نیت سے کہ یہ زیارت میں اس وقت پڑھ رہا ہوں اپنے رزق کے لیے. ورنہ اچھے صاحب ایمان تو روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آقا کو سلام کرنے، وہ بھی ایک ڈیوٹی. نارمل مومن پڑھتا ہے زیارت وارثہ ایوری شب جمعہ، وہ بھی ایک ڈیوٹی. لیکن اس سے ہٹ کر اگر روزی کا، رزق کا، قرضے کی ادائیگی کا قرضہ ہے کیسے ادا کریں، پیسہ دیا ہوا ہے کیسے واپس لیں، جاب نہیں مل رہا، ہر انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہوں، بزنس نہیں چل پاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ رزق کی وجہ، رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کریں اور پھر پڑھیں. کتنے سمپل یہ دو عمل ہے. تسبیح، زیارت وارثہ. خاص حسین کا ایک وعدہ، حسین سے اللہ کا ایک وعدہ. اور ہمارے مراجع مثلاً آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آقا فاضل لنکرانی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ وعدہ بہت بڑا وعدہ. 3 وعدے ہیں اللہ سے نا. اللہ نے حسین تو اس سے وعدہ کیا، الامامہ فی ذریتہ والشفاعہ فی تربتہ والشفاء فی تربتہ والاجابہ تحت قبتہ. حسین اللہ کا وعدہ ہے کہ امامت تیری نسل میں چلے گی، شفا تیری قبر کی مٹی خاک شفا میں ہوگی، اور دعا تیرے روضے کا جو ڈوم یا گنبد ہے اس کے نیچے قبول ہوگی. لیکن آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آقا فاضل لنکرانی ہماری ریسنٹ ہسٹری کے مرجع کہتے ہیں کہ در حقیقت جہاں بھی حسین کا ذکر و نام لیا جائے یہ اللہ کا وعدہ اس جگہ کے بارے میں دعا قبول ہوتی. زیارت وارثہ تو بہترین تذکرہ حسین کا. زیارت وارثہ کیا ہے؟ حسین کا تذکرہ. فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، مشن بھی ہے. اور روزی کے لیے آپ کبھی عمل کر کے دیکھیں. اور زیارت وارثہ کا تو یہ بینیفٹ ہونا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے جسٹ ہونے کا ایک پروف ہوگا. وہ کیسے؟ حسین نے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. اب جو حسین کے نام پہ مانگے گا اللہ بھی سب کچھ اس کو دے دے گا. اور کسی کے نام پہ مانگے نہ مانگے شک رہے گا، حسین کے نام پہ کوئی شک نہیں. حسین نے کیا کچھ اللہ کے لیے قربان نہ کیا. حتیٰ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، بہنوں اور بیٹیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا. وہ بھی آپ ذرا دیکھیے آقا حسین کا جہاد. حسین اور سجاد الگ نہیں. یہ امتحان دینے کے لیے حسین بھی تیار تھے. اللہ نے امتحان حسین سے نہ لیا لیکن تیار تھے نا. تبھی تو لاسٹ ول آف امام حسین، آخری وصیت کیا تھی آقا حسین کی؟
بہن زینب نماز شب میں میرا نام لیتی رہنا، اور کتنے ہی مشکلات آ جائیں بد دعا نہ کر۔ یہ حسین ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، زینب کبریٰ سے وصیت کر رہے ہیں۔ جتنے مصائب آئیں، کربلا کے حوالے سے نہیں کہا، پتا تھا کہ اصغر و اکبر و عباس و قاسم و اون و محمد و حسین کی شہادت، یہ بھی چھوٹا امتحان ہے اس امتحان سے جو اب زینب کو دینا، شاہد وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں۔ حسین جانتے ہیں کیا امتحان، تیار و راضی۔ مگر ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی ہسٹری کی ٹریجڈی۔ رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا، رسول کے چچا حمزہ کی ناک اور کان کاٹ کے نیکلس بنا کے گلے میں پہننے والی ہندا، اس کا پوتا تخت خلافت پر بے حیائی کے ساتھ حاکم بن کے بیٹھے، اور محمد کی نواسیاں اور بیٹیاں بے مقنا و چادر کے اس کے سامنے قیدی بنا کے کھڑی کی جائے۔ ارے تف ہے ایسی اسلامک ہسٹری پر جو یہ سین بھی ہمارے سامنے دکھا دے۔ اور پھر اس میں جب ہم یہ دیکھیں، نان مسلم بولے اہل بیت کی حمایت میں ایک مسلمان کی غیرت نہیں اٹھی۔ یزید کے دربار میں رومن ایمبیسڈر نے پروٹیسٹ کیا کہ نہیں کیا؟ مسلمان اتنی ہی بے شرمی اور بے حیائی سے کرسیوں پہ بیٹھے رہے جتنی بے شرمی اور بے حیائی سے یزید ہندا کا پوتا اس طرح سے تخت حکومت پر بیٹھا۔ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ جو چیس اور شطرنج کھیلتے ہیں اس کے مہرے، سامنے تخت کے سامنے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شراب تخت پہ رکھ دیتا اور ایک چھڑی اٹھاتا اور آقا حسین کے ہونٹوں اور دندان مبارک پہ یہ چھڑی مارنے لگتا، اور کب مارتا ہے یہ چھڑی؟ جب زینب بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب سکینہ بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب سجاد بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور ایسا شو کر رہا ہے کہ جیسے اسے پتہ ہی نہیں دربار میں کون قیدی آئے، جیسے کوئی بہت ہی معمولی قیدی۔ اتنی دیر زینب شرابی جواری ظالم یزید کے دربار میں کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ یہ وہ زینب ہے جس نے پوری شام غریبہ پوری رات جلے ہوئے خیمے کی چوب اور لکڑی اٹھا کے پورے خاندان کا پہرا دیا۔ زینب نہیں تھکی تھی، آج اتنی دیر دربار میں زینب کو کھڑا کیا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ ایک غیرت مند مسلمان نہیں تھا جو آگے آ کے کہتا کہ رسول کی بیٹی ہم جوان مرد ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہماری جگہ بیٹھیے۔ بھائی یزید کی فوج نہیں مانتی، آفر تو آتی نا، کوئی آفر بھی نہیں آئی ہے۔ جب زینب کے گھٹنے اتنا دکھنے لگے تو زینب کو کیا یاد آیا؟ کٹے ہوئے سروں میں عباس کا سر نظر آیا، عباس یاد آ گیا۔ عباس تو نہ رہا تو آ کے دیکھ آج تیری بہن پہ کیا قیامت گزر رہی۔ اور ایک مرتبہ یزید کی نگاہ اٹھی، سجاد پہ نگاہ پڑی، کہا رے یہ ساری عورتوں کے بیچ میں ایک مرد، تو کون ہے؟ جواب دیا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا وارث و یتیم فرزند سجاد ہوں۔ یزید کہتا علی ابن الحسین، وہ تو کربلا میں اللہ نے اس کو موت دے دی۔ کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا اور اللہ نے نہیں، تیرے ظالم لشکر نے اس کو شہید کیا۔ عجیب جملہ یزید کہتا، دیکھا اللہ نے تمہارے گھرانے کو کتنا ذلیل کیا۔ بھئی یہ سننا تھا، غیرت مند امام صاحب غیرت ہوتا ہے، بھرے دربار میں ٹوک دیا یزید، ذلیل تو ہوا ہے، ذلیل تیرا گھرانہ ہوا ہے، ہمارے گھر کو تو اللہ نے شہادت کے ذریعے عزت دی۔ شرابی نشے میں اور سارے وزیر، امیر، سفیر، دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈر بڑی انسلٹ فیل کی
ایک مرتبہ کہا جلاد اس نوجوان کی گردن اڑا دے، یہ مجھ سے گستاخی کر رہا۔ سجاد نے سینہ تان کے کہا یزید مجھے موت سے ڈراتا؟ ایحددون بالموت الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت۔ موت سے ڈرایا بھی تو شیر خدا کے پوتے کو ڈرایا۔ مرنا ہماری عادت ہے، شہید ہو جانا ہماری عزت اور کرامت ہے۔ سجاد شہید ہونے کے لیے تیار ہے، مگر زینب کو شام غریبہ یاد آ رہی۔ بھیا کہہ گیا تھا زینب میں جا رہا ہوں، اب میرا سجاد کی حفاظت تیرے حوالے۔ بس ایک بار بہت تھکی ہوئی ہے زینب، مگر آگے بڑھ کے سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو۔ اے یزید، جب تک علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرابی تو شراب کے نشے میں تھا، کہا جلاد تو پہلے اس ضعیفہ کی گردن اڑا دے۔ علی کی بیٹی کو موت کا کیا ڈر؟ زینب مرنے کے لیے تیار ہے، مگر ایک کونے میں سب سے ضعیف فضہ کو 11 ہجری کی رات یاد آ گئی۔ میری شہزادی فاطمہ نے بلا کے کہا تھا فضہ میں نے تجھے بہن کہا ہے، میں نے تجھے بہن سمجھا ہے، میں نے بہن بن کے سلوک کیا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے تیرے حوالے۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ حسین کو نہ بچا سکی، لاشا تیروں سے چھلنی ہوا، مگر زینب کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، زینب کے سامنے آ گئی۔ یزید جب تک فاطمہ کی کنیز زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس ایک بار یزید کہتا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے۔ جلاد ادھر بڑھا، فضہ نے دربار کو دیکھا، ملک حبشہ کے 200 سردار کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ فضہ نے کہا اے میرے ملک کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا، خاموش بیٹھے؟ بھائی اتنا سننا تھا، حبشہ کے سرداروں کی غیرت جاگی، 200 تلواریں دربار میں نکل آئیں اور کہا یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اب تک زینب نے بہت صبر کیا، اب برداشت نہ کر سکی، بس ایک بار مڑ کے مدینے کو دیکھا، نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ نانا ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور آپ کی بیٹی زینب اپنے لٹے گھر کے ساتھ کھڑی ہے، زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔